گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ ناظرین، جب میں نے آج آپ سے بات کرنا چاہی تو میں نے بہت سوچا اور اپنے ہی افکار کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر دیکھا۔ میں جب باہر نکلا تو میں نے محسوس کیا آج دل اداس ہے، سوچ اور عقل کا موسم خزاں رسیدہ ہے، بہار جیسے یہاں سے جا چکی ہے۔ آج سچ کو سچ کہنا بہت بڑی برائی بن گئی ہے، آج حقیقت سے پردہ اٹھانا ظلم عظیم کہلاتا ہے۔ چند دن پہلے جب مولانا طارق جمیل صاحب نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، اس قوم کو اس آفت سے نکالنے کے لیے، اس پر عذاب الہی کو اس قوم پر نازل ہونے سے پہلے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے اس قوم کو ایک نصیحت کی کہ اگر آپ ایک حدیث پر عمل کر لیں، ان 4 حدیث کے مطابق ان 4 چیزوں پر عمل کر لیں تو اس آفت سے، اس منجدھار سے نکل سکتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا تھیں اس حدیث کے مفہوم سے؟ وہ 4 چیزیں تھیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیں بے حیائی اور برائی سے رکنا چاہیے، ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے امانت میں، ہمیں ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس حدیث کے مفہوم کے مطابق اس پر عمل کر لیں تو ہم اس وقت جو ہماری کشتی اس منجدھار میں پھنسی ہوئی ہے، اس آفت میں، اس وحشت کے عالم میں جو پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل سکتی ہے۔ نہ صرف ہماری پاکستانی قوم کی بلکہ اقوام مسلمان کی اور اقوام عالم کی کشتی اس منجدھار سے نکل سکتی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ 22 سے 25 کروڑ عوام جو ہماری ہے آج جھوٹ بولتی ہے۔ آج ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ خبر میں سنایا جاتا ہے، جھوٹ پہنچایا جاتا ہے، جھوٹ آگے چلتا ہے، جھوٹ رشتہ داروں میں بولا جاتا ہے، جھوٹ رشتہ کرتے ہوئے بولا جاتا ہے، خوشامد کرتے ہوئے بولا جاتا ہے، جھوٹ آج چیز کو بیچنے میں بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر اطمینان حاصل کیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے سٹارٹ صبح، جھوٹ پر ختم شام ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو رحمت کے فرشتے واپس آ جائیں گے۔ اگر ہم یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو اللہ کی رحمت واپس آ سکتی ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا انہوں نے غلط کیا؟ اگر انہوں نے کہا کہ آج بچیوں کو کس نے نچوایا، آج ان کے کپڑے کس نے مختصر کیے، آج ان کو ایسے کپڑے کس نے پہنائے جس میں جسم کے اتار چڑھاؤ نظر آتے ہیں، آج ان کو بے حیائی اور برائی کا سبق کس نے دیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں جو ویسٹرنائزیشن اور ویسٹرن آئیڈیالوجی کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اس چیز سے ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں بے حیائی اور برائی سے رکنا چاہیے۔ ہمیں اقوام عالم کو اور اقوام اسلام کو، خاص طور پہ اقوام اسلام کو اچھائی کا اور حیا کا درس دینا چاہیے۔ ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ کے آئیڈیلز کترینہ کیف اور ایشوریا رائے نہیں ہیں، آپ کے آئیڈیلز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے آئیڈیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے آئیڈیلز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے کیا برائی کی؟ ایک طرف جہاں میڈیا اینکرز لب کے، دوسری طرف وہی طوفان بدتمیزی ان خواتین کی طرف سے سامنے آیا جو میرا جسم میری مرضی کی علم بردار ہیں اور جو ویسٹرنائزیشن کی علم بردار ہیں۔ افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، اور اتنا افسوس ہوا کہ اس رات آپ سوچیں کہ جس نے یہ بات سنی اس نے ان سب پر جو حرف بھیجے، 3 حرف بھیجے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ سوشل میڈیا ان 3 حرفوں سے بھرا پڑا ہے، ہر طرف سے ان پر لان تان کی گئی، لیکن انہیں شرم نہیں آئی۔ ان سے ڈیمانڈ کی گئی کہ انہوں نے مولانا صاحب کی جو دل آزاری کی ہے، مولانا صاحب سے انہیں معافی مانگنی چاہیے تھی۔ ان میڈیا اینکرز کو جو انہوں نے پروگرام کر کے خاص طور پہ مولانا صاحب کو بلیک میلنگ کی، پریشرائز کیا، ان پہ بدتمیزی اور برائی کے تیر چلائے اور نشتر برسائے، ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور ابھی تک ان کی کوئی معافی مولانا صاحب کے سامنے نہیں آئی۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، ہمیں اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا جو مولانا صاحب نے ہمیں بتائی۔ اگر انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کہا تو کیا جھوٹ کہا؟ کیا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا جھوٹی خبریں نہیں پھیلائی جاتی؟ کیا کسی کے طوطے، کسی کی چڑیا، کسی کی چڑیل، کیا کسی یہ خبریں جھوٹی نہیں دیتے؟ کسی کی چڑیا خبریں دیتی ہے، کسی کی چڑیل خبریں دیتی ہے، کسی کا کبوتر بولتا ہے، اور وہ کبوتر، چڑیا، چڑیل سب کیا جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بیچتے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اپنی اصلاح کے بجائے مولانا صاحب کے گریبان پر ہاتھ صاف کرنے کو آسان اور تن آسانی جانی۔
مولانا صاحب کی عزت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت دی ہے وہ تو کم نہیں ہوئی، لیکن ہاں وہ چہرے ضرور، مکروہ چہرے وہ ضرور سامنے آ گئے ہیں جو اسلام پسندی سے ڈرتے ہیں اور اسلام سے دور رہنے پر اس قوم کو مجبور کرتے ہیں۔ جو لنڈے کے لبرلز اور ارسطو اس قوم پر حاوی ہوئے بیٹھے ہیں وہ اس قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہمیں ویسٹرنائزیشن کی بجائے اسلامزم کو اپنانا چاہیے۔ علماء کرام کی عزت و تکریم کو ہمیں یقینی بنانا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی اچھی اچھی باتیں سننی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اقوام عالم کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہیں پہ وہ اقلیتوں کو حقوق کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ وہ تمام اسکول آف تھاٹس کو ایک ساتھ بیٹھنے کا کہتے ہیں، وہیں پہ وہ مسلمان دنیا کو اکٹھا ہونے کا کہتے ہیں اور پیار محبت کا درس دینے کی بات کرتے ہیں، اس ملک کے لیے جان نثاری کی بات کرتے ہیں، تو کیا غلط کرتے ہیں؟ ہمیں مولانا صاحب سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں معذرت خواہ ہوں اس قوم کی طرف سے مولانا صاحب، اور میرے ساتھ اور لوگ جن کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی دل آزاری ہوئی ہے وہ آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم ایک اچھی قوم نہیں بن سکے، لیکن ہمیں اپنی اس کے ساتھ اصلاح بھی کرنی پڑے گی اور اسلام پر چلنا پڑے گا۔ ہمیں ویسٹرنائزیشن کبھی بھی فلاح کا راستہ صراط مستقیم نہیں مہیا کر سکتی۔ صراط مستقیم صرف اللہ کی بتائی ہوئی راہ، اس کا قرآن، نبی کی سنت میں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اسلام پر عمل کیجیے، اپنی زندگی بھی آسان بنائیے اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی بھی آسان بنائیے۔ شکریہ۔